6 مثالیں گزر چکی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ کی 7ویں مثال بالکل ایک لفظ کا تغیر نہیں ہے، سب وہی ہے جو پہلے گزر چکے. یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ پہلی حدیث جو بالکل بخاری شریف کے آغاز میں ہے اسے دیکھیں اور اسے دیکھیں تو یہ تقریباً وہی چیز ہے جو انہوں نے بتائی ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے قتادہ نے روایت بیان کی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کچھ مرد عقل اور عرینا سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تکلموا بالاسلام، اور انہوں نے اسلام پہ گفتگو کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو دودھ دہی کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے پیٹ میں خرابی پیدا ہوئی، ان کے پیٹ یعنی پھولنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اونٹنیوں کا پیشاب اور ان اونٹنیوں کے دودھ اور ان کا پیشاب پیو. چنانچہ وہ چلے گئے اور یہاں تک کہ ہررا پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر اسلام کے خلاف بات کی، یعنی کفر کیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور دوسرے یہ کہ قتل کیا، تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لے کے بھاگ کھڑے ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی فبعث الطلب فی آثارہم، آپ نے روانہ فرمایا ایک پورے گروہ کو ان کے پیچھے، وامر بہم، اور نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں لوہے کو گرم کر کے وہ سلائیاں پھیر دینا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو. اور وہ چھوڑ دیے گئے، وہ پھینک دیے گئے اس حال میں کہ ہررا جہاں پر سیاہ رنگ کے پتھر تھے شدید تپے ہوئے، حتیٰ ماتوا علی حالہم، یہاں تک کہ وہ اپنی اسی حال میں مر گئے. یہ ایک روایت 7 جگہ، 5 جگہ اور بھی ہے، وہاں بھی فرق ہے، لیکن ہمارا جو اصل دعویٰ تھا وہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دیکھیے حدیث کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. جب تک کسی حدیث کے تمام طرق کا پتہ نہ ہو کہ کس نے کیا چیز بیان کی ہے، کہاں پر کون سے الفاظ آئے، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 1 2 4 حدیثیں پڑھ کے فتویٰ دیتا پھرے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے چل کے کیا آیا ہے، فلاں مقام پہ کیا آیا ہے. اس کی مزید بحث ایک تو آئے گی انشاءاللہ، آخری بیان جو اس پہ ہوگا ہم یہ عرض کریں گے آپ سے کہ اس حدیث سے احکامات کیا ثابت ہوتے ہیں. بس فقہی مسائل ایک وہ مسئلہ رہ گیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. اس لیے جو وہ کہتے ہیں مختلف مقامات پر کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کبھی عقل کا کہتے ہیں، کبھی عرینا کا کہتے ہیں، کبھی دونوں کا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ مریض آئے تھے تو اس طرح مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب احادیث خود اتنی مختلف ہوں اور مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہوں تو کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں رہ جاتا کہ وہ حدیث کے تمام طرق پر غور کیے بغیر فتویٰ دے. تو مسئلہ حل ہوتا ہے اس وقت جب مجتہد غور کرتا ہے کسی حدیث پہ اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے. مجتہد کو اس حدیث کے طرق معلوم ہوتے ہیں. مجتہد کے شاگرد جب ان تک کوئی صحیح روایت پہنچتی ہے تو وہ اس سے رجوع کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ ہماری فقہ حنفی اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کے اس فتوے کے برعکس اور مضبوط دلائل آ گئے، رجوع کر لیے، کوئی آر نہیں سمجھے، کھلے ذہن اور ظرف کے لوگ تھے. جب تک اتنا علم نہ ہو کیسے کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جو جی میں آئے اس کے فتویٰ دے؟